الرحمن السلام علیکم۔ آج 30 مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ صدارتی ریفرنس پر سماعت جاری ہے اور اس کی مختصر تفصیل جو وقفہ سے پہلے کی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف دھمکی امیز خط کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے اور درخواست باقاعدہ دائر ہو گئی ہے، اور اب یہ معاملہ باقاعدہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے نہ صرف آج 10 صحافیوں کو بلایا ہے، اور یہ 10 سینئر صحافی ہیں جن کو وزیر اعظم عمران خان نے وہ دھمکی امیز خط دکھانے کا کہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ صحافیوں کو کے نالج میں ہونا چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اور اپوزیشن جو کام کر رہی ہے، یہ فورن فنڈنگ اور یہ جو حکومت گرانے کا معاملہ ہے یہ فائنانس کیا جا رہا ہے بیرون ملک سے، یہ بیرونی ایجنڈا ہے، اور یہ صرف حکومت عمران خان کی حکومت گرانا مقصد نہیں ہے، یہ پاکستان کو دوبارہ وہاں پہنچانا ہے جہاں ہم آج سے 30 سال پہلے تھے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں اتحادیوں کے بھی ایک نمائندوں کو بلا کر یہ خط دکھاؤں گا، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور قوم کو جواب انہوں نے دینا ہے۔ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پہلے وزیر اعظم عمران خان فیصلے سے پہلے بتا دیتے تو شاید ہم اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتے۔ یہ تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم ہے یا یہ جو لوگ ہیں ان کے اپنے فیصلے نہیں ہوتے، یہ تو بیچارے کرائے کے لوگ ہیں، اور فیصلے کون کرتا ہے یہ ساری قوم جانتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اب گیم کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کچھ ہی دیر بعد اہم اجلاس بلایا ہے، اس میں اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کو بھی بلایا ہے اور وفاقی وزراء کو بھی۔ یہ کابینہ کا اجلاس ہے۔ اس سے پہلے ڈی جی آئی بی کو، انٹیلیجنس بیورو کو بلایا، اور ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے اب جو حکومتی اتحادی ہیں ان جماعتوں کے سربراہوں کو بھی بلا لیا اور خصوصی کابینہ کا اجلاس بلایا ہے۔ شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آج قوم کو بھی اعتماد میں لیں گے اور آج شام وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب بھی کریں گے۔ جہاں تک بات ایمرجنسی کی ہے کہ ایمرجنسی نافذ کر دیں گے، اور ایم کیو ایم کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ دے دیں، اور سلیم صافی نے یہ کہا ہے اور ان کو یہ تکلیف ہے اور وہ اس وجہ سے بھی پریشان ہے کہ کہیں وزیر اعظم عمران خان ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان نہ کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بتا رہی ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صرف چاہتے یہ ہیں کہ حکومت چلی جائے۔ ان کو وہ حکومت کون سا وہ کوئی لالچ تھا ان کو، یا وہ کوئی چیز حکومت سے لے رہے تھے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سازش ہے، یہ بیرون ملک سازش، اس کو بے نقاب کیا جائے اور پوری قوم کو بتا کر جائیں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ اس وجہ سے بھی یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت چل رہی ہے، مخدوم علی خان صاحب جو کہ وکیل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ آج آرگومنٹس کر رہے ہیں، اور سندھ ہاؤس کا جو معاملہ ہے، سندھ ہاؤس عملے کو جتنا سپریم کورٹ نے سیریس لیا ہے، اتنا سیریس ہارس ٹریڈنگ کو لیا جاتا تو اب تک تو اس ریفرنس کا فیصلہ آ چکا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے ہماری اپنی پریورٹیز ہیں اور ہم اس کے مطابق چلتے ہیں۔ دوسری طرف جب آج سماعت ہوئی تو اٹارنی جنرل صاحب وقفے کے بعد جب سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل صاحب آگے۔ آج ہوا یہ تھا کہ مظہر عالم میاں خیل صاحب نے جب یہ بات ہوئی کہ جو حکومتی سربراہ، پارٹی کے جو سربراہ ہیں، وہ پارٹی ممبران کو خط لکھ رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن آپ نے پارٹی کے خلاف ووٹنگ کی تو آپ کے خلاف 63A کی کارروائی شروع کی جائے گی۔ یہ خط سب سے پہلے لکھنے والے تھے آصف زرداری، یہ آج سے 2 ہفتے پہلے وہ خط اپنے ممبران کو جاری کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ خط کل جاری کیا ہے، اس پر جو مظہر عالم خیل صاحب ہیں انہوں نے وہ خط نکالا اور نکال کے کہا کہ ایک پارٹی سربراہ کا تو میرے پاس بھی خط ہے جو کل میڈیا سے ملا ہے، اور اس کی کاپی دے دی مخدوم علی خان صاحب کو۔ جب آج دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل صاحب روسٹم پر آ گئے، اور اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ڈاکومنٹ دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے وکیل کو، وہ ہمیں بھی تو دکھایا جائے، وہ کوئی پبلک ڈاکومنٹ ہے؟ کون سا ڈاکومنٹ تھا جو ایک جج صاحب نے دیا ہے اور یہ ڈاکومنٹ دیا گیا ہے نون لیگ کے وکیل کو؟ تو انہوں نے کہا ہمیں بھی وہ ڈاکومنٹ دکھائیں، اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہمیں بھی وہ ڈاکومنٹ دکھائیں۔ اس پر جو چیف جسٹس صاحب نے درمیان میں معاملے کو بہتر کرنے کے لیے کہا کہ اس بات کو چھوڑیں، پہلے بھی کام بہت لیٹ ہو گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ فیصلے کی طرف ہے، آپ اس بات کو چھوڑ دیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہے کہ جناب کل کی ساری اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، میرے دلائل کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کل صرف سپریم کورٹ نے سوال ہی پوچھے ہیں، کل صرف سوالات پہ ہی رہا ہے، اور آج جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی چیزیں اٹارنی جنرل صاحب نے کہا یہ بھی دیکھی جائیں۔ بہرحال
چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب، ان کے جو ریمارکس ہیں وہ بڑے ہی خوش آئند ہیں، اور جو دو آنریبل ججز ہیں ان کے ریمارکس سخت ہیں حکومت کے حوالے سے اور اس ریفرنس کے حوالے سے۔ آج جب سماعت ہوئی تو 63A کی تشریح کے لیے دائر صدارتی ریفرنس اور سپریم کورٹ کی بار کی درخواست پر یہ سماعت ہوئی۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارک دیے کہ اگر سسٹم اتنا مضبوط نہیں کہ آئین پر عمل کروا سکے تو سپریم کورٹ کو ایکشن لینا پڑتا ہے۔ یہ آج کے آرگومنٹس کا اور آج کی سماعت کا کرکس ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر سسٹم مضبوط نہیں ہے تو آئین پر عمل درآمد کروانا، آئین کے ہر آرٹیکل کی حفاظت کرنا، یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے ریمارکس دیے کہ پارٹی سربراہ ممبر کو انحراف پر نوٹس دے تو وہ جماعت کا حصہ نہیں رہتا۔ مسلم لیگ نون کے وکیل مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ ایک ممبر کو صفائی کا موقع دیے بغیر تاحیات نہل نہیں کیا جا سکتا، آرٹیکل 63A کے ساتھ 62(1)F کو ملا کر نہیں پڑھا جا سکتا۔ مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 63 کے اندر ہی انحراف کی سزا موجود ہے۔ صدر ہارس ٹریڈنگ پر فکر مند ہیں تو تحریک عدم اعتماد کا انتظار کیوں کیا؟ ریفرنس کی تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے ساتھ ٹائمنگ اسے متنازع بناتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں منحرفین کو سیاسی جماعتوں نے دوبارہ شامل کر لیا، دیکھنا ہوگا انحراف پر پارٹی سربراہ کیا ایکشن لیتا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آئینی وجوہات کو دیکھنا ہے، 63A کے قانونی نتائج ہوں گے۔ اگر سسٹم اتنا مضبوط نہیں کہ آئین پر عمل کروا سکے تو سپریم کورٹ کو ایکشن لینا پڑتا ہے، اور سپریم کورٹ ایکشن لے گی۔ سپریم کورٹ نے صرف آئین کی حفاظت کا، آئین پر عمل درآمد کرنے کی حلف اٹھایا ہوا ہے، اور ہم ایک آرٹیکل کو، عدالت نے کہا کہ جو پارٹی سے انحراف کرتا ہے 63A کے تحت، چیف جسٹس بندیال صاحب نے کہا وہ یہ کام غیر آئینی ہے۔ جب کوئی کام غیر آئینی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو سزا ہوگی، اور عدالت میں ابھی سماعت جاری ہے، اور اس کی سماعت کا جو مکمل احوال ہے، جو آج سماعت جب کمپلیٹ ہوگی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی ہے، وزیر اعظم کے خلاف دھمکی آمیز خط کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے، اور اس پر یہ درخواست گزار ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں ذوالفقار احمد بھٹا۔ انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے جس میں سیکرٹری قانون ڈویژن اور سول سیکریٹریٹ کے ذریعے وفاق کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ 27 مارچ کو ایک حیرت انگیز اور خطرناک لمحہ اس وقت آیا جب وزیر اعظم عمران خان نے اپنی جیب سے خط نکال کر لہرایا اور دعویٰ کیا کہ یہ اس بین الاقوامی سازش کا ثبوت ہے جو ان کی حکومت گرانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے درخواست میں کہا کہ البتہ اپوزیشن پارٹیوں کو اس دعویٰ پر شک ہے۔ درخواست میں کہا گیا چاہے جو بھی معاملہ ہو لیکن اس عمل سے عوام میں دوست ممالک کے حوالے سے شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں، اور یہ معاملہ پاکستانی سیاست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کے طور پر زیر بحث ہے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال عمومی نہیں بلکہ غیر معمولی ہے جس سے ان ممالک کے خلاف نفرت پیدا ہو سکتی ہے جن کے سفارت خانے پاکستان میں موجود ہیں، اور امن و امان کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے جو ہمارے لیے اور دوست ممالک کے ساتھ تعلقات میں باعث شرمندگی ہو سکتا ہے۔ درخواست گزار نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ معاملہ فوری اقدامات کا متقاضی ہے تاکہ عام پاکستانی کو اس صورتحال سے اور ذہنی اذیت سے نکالا جائے۔ عام پاکستانی یہ سوچ رہا ہے کہ کون سا ایسا ملک ہوگا جو ہمارے وزیر اعظم یا ہماری حکومت کو گرانا چاہتا ہے، اور کون ہے جو ہمارے ملک میں انٹرفیئر کر رہا ہے۔ عام آدمی کو اس کا علم ہونا چاہیے، اور جو ملک ایسا کر رہا ہے اس کو ہمیں ریاستی سطح پر منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ درخواست میں کہا گیا کہ صورتحال کی سنگین نوعیت کو سپریم کورٹ کی توجہ درکار ہے تاکہ اس معاملے سے متعلق حقائق تلاش کیے جائیں، اور اس مقصد کے لیے مذکورہ خط متعلقہ حکام کو دینے کا حکم دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ جدید طریقے سے تحقیقات کر کے اس کی حقیقت سامنے لائیں اور دیکھیں کہ کون ہے جو ہمارے وزیر اعظم کو دھمکا رہا ہے اور ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور ہمارے ملک کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ درخواست میں یہ استدعا کی گئی کہ فریقین کو وہ خط جو وزیر اعظم نے 27 مارچ کو جلسے میں لہرایا تھا تحقیقات کے لیے عدالت میں پیش کرنا چاہیے، اور عدالت اس کے اوپر ایک کمیشن بنائے اور وہ کمیشن میمو گیٹ کی طرح اس کا فیصلہ کرے۔ عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ یہ معاملہ بہت زیادہ سیریس ہے، اور اگر ہماری اپوزیشن اس میں انوالو ہے، اگر ہماری اپوزیشن جماعتیں اس میں انوالو ہیں تو اس پر بھی سپریم کورٹ نے، کیونکہ سپریم کورٹ کسٹوڈین ہے آئین کی بھی اور ریاست کی بھی اور عوام کی بھی، اس وجہ سے یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس معاملے پر نوٹس لیا جائے، اس معاملے پر متعلقہ حکام کو بلایا جائے، اور یہ خط چیف جسٹس صاحب خود دیکھیں، اور اس کے بعد اگر چیف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی بہت بڑا معاملہ ہے تو قوم کو بھی آگاہ کیا جائے، اور اس پر ایک جو اعلیٰ
تحقیقاتی کمیشن مقرر کیا جائے، وہ جدید طریقے سے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر کے یہ بتائے کہ کون ہے جو ہمارے حکومت گرانا چاہتا ہے اور ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے۔ یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب یہ معاملہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے پاس بھی جا سکتا ہے۔ ارشد شریف کی طرف سے آج ایک انکشاف کیا گیا ہے، اور ارشد شریف ایک سینئر صحافی ہیں ایئر وائی نیوز کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو ایک اور پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اگر آپ یہ خط لے کر سپریم کورٹ جائیں گے یا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے پاس جائیں گے تو پھر اس کا خمیازہ آپ خود بھگتیں گے، وہ ہم آپ کو سزا دیں گے کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور کیونکہ جو کردار اس میں ملوث ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے پاس جائے، لیکن وزیر اعظم عمران خان آج ایک ہاتھ آگے چلے گئے ہیں، ایک قدم آگے بڑھا لیا ہے۔ وہ نہ صرف سینئر صحافیوں کو وہ دکھا رہے ہیں بلکہ وہ اتحادیوں کو بھی دکھا رہے ہیں، اور پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو ساری سازش میں ملوث ہے، کون پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کون امریکہ کے ڈالر پر پاکستان میں حکومت گرانا چاہتا ہے، کون امریکہ سے پیسے لے کر پاکستان کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ حالات، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ حالات اس وقت ملک کے بہت شدید خرابی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان اب قوم کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، اور جو اس سازش میں ملوث ہیں وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پوری قوم کی، اور ہمارے ملک کو ہر شر سے بچائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔